अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 23 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि फॉर्म 47 की सरकार कप्तान के मिन्नत तरलों पर उतर आई है। गुज़िश्ता 6 घंटे के अंदर वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन से दूसरी मर्तबा राब्ता हुआ है। जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तीसरा राब्ता भी हो चुका, और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाए या ये धरना, लॉन्ग मार्च मुलतवी, मौखर या मनसूख कर दिया जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन बशमूल अली अमीन गंडापुर बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है, इमरान खान हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है, डी चौक पर धरना देना है, पब्लिक वहां पर पहुंचे, तमाम रुकावटें उबूर करके पहुंचे और यहीं बैठ जाए। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, उन्हें शाम 6 बजे का वक्त मांगा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाक के दरमियान शाम 6 से रात 12 बजे के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? अपनी इनसाइट से, अपनी सोच फहम समझ से एनालिसिस करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा हो सकता है। जबकि एक तरफ सरकार मिन्नतों तरलों पर उतरी हुई है, दूसरी जानिब उनके जो लाइक माइंडेड भोंपू हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि रियासत और हुकूमत बड़े आहनी हाथों से निपटेगी, ताकत से मसल डाउन कर दिया जाएगा। अब वो रवायतें बयान कर रहे हैं, रावी वो सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर असल में होने क्या जा रहा है? थोड़ी देर पहले आजमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर फैसल वार्डन ने ट्वीट किया। इनका क्रॉस डायसेक्शन भी करना है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात फायरवॉल की वजह से यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको नोटिफाई हो जाएगा और आप वहां जाकर बआसानी वीडियो देख सका करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अवामुन नास जिसे जाली सरकार कहती है, फॉर्म 47 की पैदावार मुसल्लत करदा सरकार कप्तान के मिन्नतों तरलों पर उतर आई है। यह मामूली बात नहीं है। एक तरफ धमकी धौंस जबरदस्ती से काम लिया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस की इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर बंदिश के अहकाम जारी कर दिए गए। मुल्क भर में एक किस्म की सब जेल डिक्लेयर होने की फजा है। इसके बावजूद सरकार जो है वो कप्तान के मिन्नत तरलों पर उतरी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने राब्ता किया बैरिस्टर गौहर से। आज के दिन में गुज़िश्ता 6 घंटे के अंदर यह दूसरा राब्ता है और दोनों राब्तों के अंदर एक ही गुजारिश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर वाले एहतजाज की कॉल से या तो पीछे हट जाए, या मनसूख कर दे, या मुलतवी कर दे, या फिर इसको आगे कर दे, पोस्टपोन कर दे। इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, उनके कुछ जोमा बात कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस ना लेने का फैसला किया है। सियासी कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। अब सियासी कमेटी का ये एलामिया है। अली अमीन गंडापुर भी अब से थोड़ी देर पहले एक बात कर चुके हैं। वो कहते हैं इमरान खान हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है, डी चौक आपने हर हाल में पहुंचना है, 24 नवंबर को वहां धरना देना है। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। अब ये इसको कहते हैं कि काइंड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन सिचुएशन डेवलप हो गई है। अब इस सिचुएशन के अंदर वैसे तो कॉन्फ्रंटेशन ऑलरेडी सरकार करे ही जा रही है अवाम के सामने, 25 करोड़ अवाम के सामने। अब ये कुतुक बनती है। आपको एक मजे की कहानी सुनाता हूं। आपको याद होगा एक कंटेनर के ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था। ऑर्डर जारी कर दिया गया इंतजामिया की जानिब से, इस कंटेनर को हटा के साफ कंटेनर लगा दो। अब क्या हो रहा है, इस्लामाबाद की जगह जगह जो खासतौर पर रेड जोन के अतराफ कंटेनर्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर सब्ज कपड़ा चढ़ाया जा रहा है। लॉजिक ये बयान की जा रही है कि ये एस्थेटिकली अच्छा है, क्योंकि बेलारूस के डेलीगेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान 2 दिन बाद, तो उनको नजर आना चाहिए कि ये कंटेनर्स जो लगे हुए हैं कंटेनर्स नहीं है, बेसिकली ये कोई खूबसूरत फसीलें खड़ी की गई हैं, किला नुमा फसीलें बना दी गई हैं। लेकिन अंदर की कहानी जो दोस्त हमारे बताते हैं जराए से, गैर मुसद्दिका जराए से, वो ये फरमाते हैं इसलिए सब्ज कपड़ा चढ़ाया जा रहा है ताकि जो कंटेनर्स के ऊपर कैदी नंबर 804 या तेरा जिगरी तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 के नारे लिखे हुए हैं ना, वो छुपा दिए जाए। अब इन बेवकूफों को, कुन ज़हनों को, अकल के अंधों को कोई ये बताए कि कोई सब्ज कपड़े के ऊपर सफेद स्प्रे पेंट से भी तो कैदी नंबर 804 लिख सकता है। जिसने कार्रवाई डालनी है उसको तो आप नहीं रोक सकते। उसका खुद पुलिस वालों मुझे कोई निकल के लिख दे, ठीक है, जाहिर है उधर भी बैठे हैं चाहने वाले
تو یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کر دیں گے, کوئی کل بتا رہا تھا کہ کوئی 400-500 نوٹس ہیں جن کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھا ہوا ہے, وہ سرکولیٹ ہوئے ہیں, تو آرڈر جاری ہوئے کہ ان نوٹس کے سرکولیٹ کرنے والوں کو اور نوٹس کو پکڑا جائے گا. کیسے جاری ہو بھائی, کہاں روکو گے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دلوں سے اگر ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو. وہ دلوں پر راج کر رہا ہے بھائی, کیسے ہٹا سکتے ہو؟ آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ, انہوں نے پریس کانفرنس کی, ذرا ان کے پوائنٹر سن لیں. ویسے تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن کیونکہ بات انہوں نے خاتون کے اوپر کی ہے اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں علی امین گنڈا پور کی حکومت نے کے پی میں امن کے لیے کچھ نہیں کیا. ہاں جی, پارا چنار میں تو بڑا امن ہوا پڑا ہے, بلوچستان میں, پنجاب کے اندر تو بڑا امن ہے. جس طرح جا کر دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو اندر سے گھسیٹ کر چادر چار دیواری پامال کر کے خواتین کی عزت جو پاؤں تلے روند کے ان کو پکڑا جا رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. کے پی کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو غلط ہوگا, ادھر جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. عمران خان اس وقت لاشیں گرانے کے موڈ میں ہے. بھائی لاشیں گرانے کے موڈ میں وہ ہے, پورے ملک کو آپ نے سب جیل ڈکلیئر کر دیا ہے, موڈ تو آپ کا بھی ٹھیک نہیں لگ رہا. بھائی اس وقت جو ہے نا, سچی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے میری انسائیڈر جو ہے, یا میری انسائٹ یا میرا انالیسس جو ہے, مجھے ایسا لگتا ہے سرکار سرنڈر کر دے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جو دھرنا ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتی سرکار. کئی مطالبات کے اوپر سرنڈر کر دے گی, ہو سکتا ہے کوئی بڑا بریک تھرو بھی ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شام تک کچھ ایسا ہو سکتا ہے. اس کے چانسز مجھے 50-50 سے زیادہ لگتے ہیں, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ 60-40 چانسز ہیں کہ یہ شاید ہو جائے. اور عمران خان صاحب جو ہے آج کے آج یا آج رات کی رات, یا ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے 1-2 دن کے اندر وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں. مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کی سکس سینس, یہ میری سکس سینس کہتی ہے. ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو, ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو. 40% چانسز دوسرے بھی رکھے ہیں میں نے, تو اس کو آپ نے وہ 100% نہیں کرنا. اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ان کو آئیڈیا ہو چکا ہے, اور ان کو انفارمیشن بھی مل چکی ہے, ان کی انٹیلیجنس بھی ان کو یہ بتا رہی ہے اس سرکار کی, اس حکومت کی, کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ جو ہے عقل کے ناخن لیں. اچھا, علی امین گنڈا پور صوبے میں امن و امان کی بجائے اسلام آباد میں آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ اچھا, یہ عظمہ بخاری کہہ رہی. آگے کہتی ہیں ہم آگے ہیں, تیری اوقات نہیں آئی جی. یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل پر تصویر لگی ہے, اس کے بعد کیا کریں سرنڈر کر دیں. عظمہ بخاری صاحبہ, پی ایم ایل این کے آفیشیل ہینڈل پہ ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا رہا ہے. میرے پاس ثبوت موجود ہیں, ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, عدالت جب بلائے گی ہم دکھا دیں گے. بلکہ آپ چلے جائیں اپنے پی ایم ایل این کے آفیشیل پیج کے اوپر, ہماری تصویریں لگا کر 5-6 انکرز کی ڈیجیٹل دہشت گرد لکھا گیا ہے. یہ ایک کائنڈ آف انسائٹمنٹ تھی. کل کو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ پوسٹوں کے اوپر نہ جائیں. آگے جی, میں بشرا بی بی کو عمران خان سے شادی سے پہلے جانتی ہوں, میں خاتون ہوں تو کچھ چیزیں میں ابھی نہیں بتا سکتی. اور بی بی کون سی شریعت کا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. ہر انسان کے اور اللہ کے درمیان آپس کا معاملہ ہے, اور وہ تو ویسے ہی عالم دین بھی ہیں. باقی ان کا جو دنیاوی معاملہ ہے وہ دنیاوی طریقے سے چلے گا, آپ کو نہیں پسند نہ ہو, لیکن ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر بطور خاتون بشرا بی بی صاحب کے اوپر عظمہ خان صاحبہ کو کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. باقی جو سیاست آپ نے کرنی ہے, کیونکہ وہ سیاست دان نہیں ہے, ٹھیک ہے, سیاست آپ نے کرنی ہے, آپ سیاست کریں, وہ سیاست دان نہیں ہے. بہرحال جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے تارڑ صاحب بھی اس وقت تک پریس کانفرنس کر چکے ہوں. 28 ستمبر احتجاج, آج عمران خان صاحب کا تفتیش کا مرحلہ بھی کچھ آگے بڑھا ہے. عمران خان سے تفتیش کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. ایس پی راول کی سربراہی میں تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے. 15 سے زائد سوالات تیار کیے گئے. عمران خان سے جیل میں ملاقاتیں کرنے والوں کو ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تقاریر اور سوشل میڈیا پوسٹوں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا. اب آ جاتے ہیں اگلے بھونپو کی طرف, وہ ہیں جناب فیصل واڈا صاحب, حافظ فیصل واڈا صاحب. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے منع کرنے کے حکم کے باوجود اگر کوئی اسلام آباد آتا ہے تو توہین عدالت کے تحت ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ ہی نہیں کھونا پڑے گی, بلکہ حکومت دھوبی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے تیار کھڑی ہے. اب آپ اندازہ کریں, یعنی عمران خان سے ملاقات کے اوپر جیل انتظامیہ ملنے نہ دے وہ توہین عدالت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر اگر کوئی احتجاج کرنے آ جائے اس کے برخلاف تو وہ توہین عدالت ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یار. پچھلے 2 سال سے یہ توہین پر توہین کیے جا رہے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مائٹ از رائٹ والی بات ہے. اور پھر یہ مطلب یہ ان کا نام بھی مورخ جو ہے نا بڑے جلی حروف میں لکھے گا کہ تھا کوئی ایک ایسا بندہ بھائی جو غیر جمہوری اقدامات کے حق میں کھڑا ہوا تھا. خیر, ہاؤس اریسٹ یا پھر مت جیل والی بات نہ بھولیے گا. جن کی رہائی ہوئی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. یہ بشرا بی بی کو کہہ رہے ہیں,
تو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ مجھے چانسز کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے ہاؤس اریسٹ والا معاملہ آگے بڑھ جائے۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ حکومت کبھی اجازت نہیں دے گی ایک جتھا اسلام آباد پر حملہ کر دے۔ بھائی آپ سے اجازت لے کے تو احتجاج لینے والے کبھی اجازت لیتے ہوتے ہیں؟ ہاں ویسے اس والے کیس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو پچھلے 2 سال سے انتظار کریں، اللہ کرے مجھے ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں آپ کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ آگے جی، تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے وہ یہی ہے کہ احتجاج ملتوی نہیں ہوگا، کسی صورت ملتوی نہیں ہوگا۔ محسن نقوی نے بیرسٹر غور سے دوسرا رابطہ کیا ہے، کہا غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں دھرنا یا احتجاج سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتا۔ اچھا ایٹ لیسٹ سیاسی جماعت تو مان لیا، کچھ عرصہ پہلے تو کالعدم قرار دینے کے در پہ تھے۔ بیرسٹر غور نے بتایا مشاورت جاری ہے، علی امین گھنٹا پور سے بھی بات ہوئی ہے، حتمی فیصلے سے آج شام 6 بجے تک آگاہ کر دیا جائے گا۔ اب 6 بجے تک کوئی بریک تھرو ہو نہ ہو، بٹ آئی ہیو اے گٹ فیلنگ دیٹ بٹوین 6 to 12 AM 6 PM to 12 AM ٹونائٹ کوئی بڑی سٹوری ڈیولپ ہو سکتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے شاید اسی میں سے کچھ نکلے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، یا پھر بشرا بی بی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ دونوں کو ایک ساتھ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیا شاید، یہ مجھے لگتا ہے، یہ میری گٹ فیلنگ ہے، اسے ایسا نہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہو ان کو جو ہاؤس اریسٹ کرنے کا۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ باقی تمام لوگ، بہت سارے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض خان، سمی ابراہیم، حامد میر، صابر شاکر، ڈاکٹر شہباز گل۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی صورتحال ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد اسلام آباد اور پنڈی کے اندر انٹرنیٹ معطل ہو جائے گا، اللہ کرے کہ پی ٹی سی ایل وائی فائی وغیرہ یہ معطل نہ ہو، کیونکہ تھوڑا بہت جو آپ کی ٹرانزیکشنز کرنے اور دیکھنے دکھانے کا سلسلہ ہے وہ بھی رک جائے گا، یعنی آپ گھر میں کوئی مووی بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ والی حالت ہو جائے گی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس دور میں، جس دور میں ادھر ٹویٹر جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کے ڈیجیٹل ارننگ کے پلیٹ فارمز بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ایکس ایلن مسک، اور جس کے تھرو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا، اس ایرا کے اندر ہم لوگ پاکستان میں کر کیا رہے ہیں، اللہ ہی بہتر کرے ہم سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔